بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت اس طرح ہے۔ شان نزول: یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے۔ نادار، مہاجر اور بدری صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ اٹھاتے تھے، مگر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تو حضرت مصطح نے بھی تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ مصطح پر کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دینی فضیلت اور مالی وسعت رکھنے والے حضرات کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور راہ خدا کے مہاجروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ اے صاحبان فضیلت، کیا تمہیں پسند نہیں کہ خدا تمہاری بخشش کر دے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً عرض کی، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، اور میں مصطح کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا تھا اس کو کبھی ختم نہیں کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولو الفضل، فضیلت والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ لہذا ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ علامہ ابن حجر حتمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علماء امت کا اس عقیدے پر اتفاق ہے کہ امت میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔